کا ٹائم اوور ہو گیا. اب تو آپ سمجھ گئے ہوں گے نا کہ یہ قصدن ٹائم نہیں زیادہ لگاتا، یہ حالانکہ میں نے جانا تھا لیکن مجھے پرواہ نہیں ہے. میں نے ذکر کرنا ہے یار کا، بس محبوب کا ذکر کرنا ہے. کوئی راضی ہو نہ ہو، بس کملی والا راضی ہو جائے، خدا راضی ہو جائے. بندے تو راضی ہوتے نہیں ہیں، بندے تو ماں پر بھی راضی نہیں ہیں، باپ پر بھی راضی نہیں، جنہوں نے پیدا کیا ہے اس پر بھی راضی نہیں ہوتے. ماں باپ کو راضی کیا کرو. بولو ماں باپ کو. اچھا گھر میں جانا نا، اب ماں کے قدموں کو چومنا، باپ ہو تو باپ کی پیشانی کو چومنا، بوسہ دینا ان کے ہاتھوں کو. اور ملا کہتا ہے یہ شرک ہے. اور میں نے کہا بے وقوف ہے تم. ماں کے قدموں کو چومو. بولو ماں کے قدموں کو چومو، باپ کے ہاتھوں کو چومو. باپ بڑی چیز ہے. وہ دیکھو میرے سامنے اصغر صاحب کے بیٹے بیٹھے ہیں، ملک اصغر صاحب ادھر ہی بیٹھتے تھے وہ سامنے. اللہ آپ کے باپ کی بخشش فرمائے. حاجی طارق صاحب کے والد صاحب حاجی ملک شریف صاحب کی بخشش فرمائے. ادھر میرے سامنے بیٹھے ہیں، یہ بیٹھے ہیں، ساتھ بیٹھے ہیں، ان کے والدین اللہ بخشش فرمائے. حاجی حبیب صاحب بیٹھے ہیں، ادھر قاری صاحب بیٹھے ہیں. یہ سارے لوگ بیٹھے ہیں جن کی والدہ گئی ہے، والد گئے ہیں. آج کی رات یہ بخشش کی رات ہے. بولو کیا ہے؟ حضور کیوں گئے تھے؟ حضور کیوں گئے تھے؟ شان کی عرض امت گناہ گار ہے، بخش دے میرے مولا تو غفار ہے. تجھ کو آسان ہے مجھ کو دشوار ہے، فکر روز جزا آج کی رات ہے. محبوب آپ پریشان نہ ہو آقا، میں آپ کو راضی کروں گا. والا سوف یوتی کا ربوں کا فترزا. لطف جب ہے کہ دیکھیں گے سارے نبی، ہوگی تیری شفاعت پہ رحمت میری. بخش دوں گا قیامت کو امت تیری، تجھ سے وعدہ میرا آج کی رات ہے. یہ رب نے آج وعدہ کیا ہے مصطفیٰ. اور ان اللہ لا یخلف المیعاد. جائے لوگ تو کہتے ہیں کہ خدا وعدہ پورا نہیں کرتا. خدا وعدہ پورا کرتا ہے، وہ وعدہ خلاف نہیں ہے، ہم ہو جاتے ہیں. ان اللہ لا یخلف المیعاد، تجھ سے وعدہ میرا آج کی رات ہے. یہ بخشش کی رات ہے. میرے آقا امام الانبیاء معراج کی رات کیوں گئے؟ فرمایا خدا کی قدرت کی نشانیاں دیکھنے گئے اور امت کے لجپال تھے. لجپال نے امت کے لیے دعا مانگی، یا اللہ میری امت گناہگار ہے، میری امت میں بخشش فرما. رب العالمین نے وعدہ فرما لیا، محبوب جسے تو چاہے گا میں اس کو بخش دوں گا. تو آج بخشش کی رات ہے. خدا کے بندو، جاگنے والو جاگ رہے ہو، جاگتے رہنا اور دعا مانگنا، امت کے لیے مانگنا، پاکستان کے لیے مانگنا، بیت المقدس کو نہ بھولنا اور مظلوم مسلمانوں کو نہ بھولنا. اور اس وقت بڑی ضرورت ہے امت کی اصلاح کی. کاش کہ ہمارے اندر عقل پیدا ہو جائے، فراست آ جائے، ہمیں سمجھ آ جائے کہ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. ہم خود ہی بدماشوں کو آگے لاتے ہیں، وہ پھر جاگیردار، رستگیر، سرمایہ دار، وڈیرے، تمہاری عزتوں سے کھیلنے والے، تو تم پر مقدمے کرنے والے، پھر مقدمہ ختم کرانے والے، وہی بار بار لوگ آ جاتے ہیں. اگر مصطفیٰ کا نظام چاہتے ہو تو سچے حسینی بن جاؤ. اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. اسلام زندہ ہوتا ہے. کیونکہ میں غیر سیاسی آدمی ہوں، میں نے آپ سے ووٹ نہیں مانگنے ہیں، میں نے آج تک مانگے بھی نہیں ہیں، ضرورت ہمیں نہیں ہے لوگوں. لیکن اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. یہ تو شعور پیدا ہونا چاہیے. اگر آپ کے ذہنوں میں یہ خطیب آپ کا شعور نہیں دیتا، وہ خطیب نہیں ہے، وہ دیوس ہے جو آپ کو مسئلہ حق نہیں بتا سکتا، ممبر پہ بیٹھنے کے قابل نہیں ہے. وہ ڈرتا ہے کسی سے، کسی وڈیرے سے ڈرتا ہے، رستگیر سے ڈرتا ہے، کسی بدماش سے ڈرتا ہے، کسی جاگیردار سے ڈرتا ہے. وہ ممبر پہ بیٹھنے کا حقدار نہیں ہے. ممبر پہ وہ بیٹھے گا جو حسینی ہوگا، ممبر پہ وہ بیٹھے گا جو صدیق اکبر کا غلام ہوگا، ممبر پہ وہ بیٹھے گا جو مولا کائنات کا غلام ہوگا. اس ممبر پہ بیٹھ کے حق کہنا ہے، حق بیان کرنا ہے. اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. مار کھاتے رہیں گے ہم، ایسے ہی غریب سے غریب تر ہوتے جاؤ گے، مار کھاتے جاؤ گے. پھسل رہے ہو، دیکھ رہے ہو تمہیں فرمایا لتاڑا جا رہا ہے، کمزور کیا جا رہا ہے. اتنی
महंगाई है, अफलास है, गुर्बत है कि बाज़ार में जाओ कोई चीज़ नहीं मिलती सही, खालिस नहीं मिलती। ये दूध क्या होता है? ये खुदा का नूर था, अब इसमें पानी तो पानी रह गया, पानी तो मिलाते तो कोई बात नहीं, लेकिन इसमें पाउडर डाला जा रहा है, इसको बनाया जा रहा है। और खुदा के लिए सही हो जाओ। दूध खालिस नहीं मिलता, मिर्च खालिस नहीं मिलती, आटा सही नहीं मिलता, बाजार के अंदर कोई चीज़, ये अदरक लेने जाओ ना, इसमें तेज़ाब होता है। हाजी साहब, इसमें तेज़ाब होता है, इतना तेज़ाब है कि मैदे को ख़राब कर देता है। और हमारी घर बीबियाँ ऐसी हैं बेवकूफ़, वो उसको डाल देती हैं, उसके बगैर खाना नहीं पकाती, वो तेज़ाब उसमें होता है, वो मैदे को ख़राब कर देता है, बड़ी आंतड़ी ख़राब हो जाती है। जब निज़ाम इंहिज़ाम ख़त्म हो जाएगा तो आदमी कैसे चलेगा? सिलसिला सारा निज़ाम इंहिज़ाम पर है। मैं कल भी एक जगह अर्ज़ कर रहा था, जब आदमी के पाँव सो जाएं तो उसको मौत की निशानियों में से एक निशानी रब ने दे दी है कि तू मरने वाला है। हम फिर भी सीधे नहीं होते, हम कहते हैं यार नहीं, आज मिलावट करके कुछ कर लें। खुदा के लिए मिलावट को छोड़ दो। अब तो ईमान में मिलावट हो गई है, ईमान के अंदर मौलवी मिलावट कर रहा है। मौलवी को कुर्सी चाहिए, इस्लाम की बात नहीं है। खत्म नबुव्वत से गद्दारी हो जाए तो कोई बात नहीं, परवाह नहीं, उनको बोलते नहीं है। रब्बे काबा की कसम, मुझ जैसा फ़कीर असम्बली में होता तो पूरी असम्बली को हिला के रख देता, एक बंदा ही। अल्लाह ताला नबी के ग़ुलामों को वहाँ भेजे तो पता लग जाए हक़ क्या है। क्यों डरते हो? किससे डरते हो? ये वडेरे क्या कर सकते हैं? जागीरदार क्या कर सकते हैं? रस्तगीर क्या कर सकते हैं? तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। फरमाया आओ हुसैनी बन जाओ, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। हुसैनी बनना चाहते हो तो खुदा के लिए फ़िक्र मैं आपके अंदर दे रहा हूँ, वो फ़िक्र पैदा करो, शऊर तुम्हारे अंदर आ जाए कि हम क्या हैं, हमने क्या करना है इस मुल्क में अंदर। क्या 77 साल हो गए या 75 साल हो गए? इतलाक तक चलो ऐसे कह देते हैं। इतने साल में इस्लाम आया, बोलो 61 का कानून क्या? अंग्रेज़ का कानून है। आप अदालतों में देखो, वो जज साहब जनाब कोट पहन के बैठे हैं, रिश्वतें खाने वाले। रिश्वत खाने वाले, रिश्वत से पलने वाले गद्दार बैठे हैं कुर्सी पर, अंग्रेज़ का जुब्बा पहना हुआ है, और कैदी आज़म की जिना कैप जो है वो पीछे खड़ा हुआ है, चौकीदार बना हुआ है, बाहर दरवाजे पे आवाज़ लगा रहा है, उसके सर पर जिना कैप है। ये कैदी आज़म की इज्जत की अंग्रेज़ ने। तुम पाकिस्तानियों बेवकूफ़ बन गए हो, अंग्रेज़ का कानून चल रहा है, अमेरिका के ग़ुलाम बन चुके हो, बरतानिया के गुलाम बन चुके हो, यहूद व नसारा से डरते हो। उधर कहते हो जी वो उधर बैठा बैठा हमें ये कर देगा, उसकी क्या ताकत है? रब्बुल आलमीन ने आपको एटमी ताकत दी है, अल्लाह ने आपको ईमानी कुव्वत दी है। आप उठें और उठकर आप फ़लस्तीन की मदद करें, मुसलमानों की मदद करें। और आपने इस मुल्क को संभालना है, इस मुल्क की बागडोर आपके हाथ में आएगी। मुस्तफ़ा का निज़ाम, हुजूर के निज़ाम के बगैर हम कोई कानून नहीं चाहते, हम कोई आइन नहीं चाहते, किसी को मानते नहीं हैं, मुस्तफ़ा का निज़ाम मानते हैं। जिस निज़ाम के अंदर अदल भी है, फरमा यकसानियत भी है, बराबरी भी है, कानून के अंदर फरमाया सबके लिए एक कानून है, वो मुस्तफ़ा का निज़ाम है। नबी के दीवानों, बस मैं आपको फ़िक्र दे रहा हूँ। मैं किसी जमात के साथ मेरा कोई ताल्लुक़ नहीं है, मेरा ताल्लुक़ है तो जमात अहले सुन्नत से है। हम लोग सिर्फ आपकी इस्लाह करने के लिए आए हैं, लेकिन आप सियासत को हमसे बेहतर समझते हैं। अल्लाह ने आपको तदब्बर दिया है, फ़िक्र दी है, सोच दी है, अल्लाह ने आपको कुव्वत मुदरका दी है। अगर खोटे खरे में पहचान कर सकते हो, मुनाफिक मोमिन में पहचान कर सकते हो, तो आपको पता चल जाता है ये गद्दार कौन है और दीन के साथ ताल्लुक़ रखने वाला कौन है। और नबी के दीवानों, उकाड़ा के बासियों, मैंने आपका टाइम काफ़ी लिया। अब इंशाअल्लाह हमारे नाज़िम आला साहब के छोटे भाई जनाब आशिक़ मदीना, हुज़ूर के आशिक़ हाफिज़ मोहम्मद नदीम साहब नक्शबंदी,
وہ نعت شریف پڑھیں گے اور اس کے بعد جیسے ہی اعلان کریں گے ہماری انتظامیہ تو آپ اس کے مطابق اگر نماز کا پروگرام ہوگا تو کریں گے، لیکن میرے لیے دعا کرنا اگر کوئی جملہ ایسا نکل گیا ہو۔ میں جناب ندیم انصاری صاحب کی صاحبزادی بیمار ہے، وہ ہماری بیٹی ہے، اللہ اس کو صحت دے، اللہ سب کی بچیوں کو صحت عطا فرمائے، جن کے بزرگ گئے ہیں اللہ ان سب کی بخشش فرمائے۔ اللہ حضور کا صدقہ، حضور کے توسل سے جتنے میرے دوست چیئر پر بیٹھے ہیں، حاجی صاحب بیٹھے ہیں، ادھر چودھری صاحب بیٹھے ہیں، وہ بیٹھے ہیں، ملک صاحب بیٹھے ہیں، جتنے بیٹھے ہیں اللہ ان کو بھی صحت دے، جو نیچے بیٹھ گئے ہیں اللہ ان کو بھی صحت دے، جو میرے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں اللہ ان کو بھی صحیح معنوں میں، صحت بڑی بات ہے، صحت کے بغیر کچھ بھی نہیں ہے، بولو صحت کے بغیر کچھ بھی نہیں ہے۔ ابھی یہ سلسلہ سبحان الذی اسرا بعبدہ، ابھی عبد پر گفتگو نہیں ہوئی، لفظ اسرا پر میں نے کچھ گفتگو کی ہے کہ رب العالمین نے میرے مصطفیٰ کو سیر کرائی۔ اچھا مجھے بتاؤ، میں حاجی طارق محمود صاحب سے کہتا ہوں بیٹے آپ نے میرے ساتھ سیر کرنی ہے، تو کیا سیر کرنی ہے تو کرنے والا کرانے والا ساتھ ہوں گے یا الگ الگ ہوں گے؟ بولو یار، قرآن کہہ رہا ہے اسرا بعبدہ، بعبدہ الباء للمصاحبت، یہ مصاحبت چاہتی ہے، با اتصال چاہتی ہے، الباء للاتصال، سیر کرنے والا کرانے والا جو بغیر صورت سے پاک ہے، تعین سے پاک ہے، تشخص سے پاک ہے، اپنی شان کے لائق مصطفیٰ کو سیر کرائی۔ بولو مصطفیٰ کو، سارے واقعہ معراج کو۔ اب یہاں ملا بولا کہنے کا نہیں جی وہ جبریل کو دیکھنے گئے تھے، میں نے کہا تیری ماں تمہاری گئی ہے، جبریل تو مصطفیٰ کے پاس آتے تھے، حضور کی خدمت میں 23 برس آتے رہے نا، 23 برس حضور کی بارگاہ میں آتے رہے، اصلی صورت میں بھی مصطفیٰ نے آپ کو دیکھا ہے۔ یہ تو معراج کا فلسفہ ہی ختم ہو جائے گا، مقصد ختم ہو جائے گا، اس کی غرض و غایت کیا ہے؟ معراج کہتے ہیں کہ اللہ کا دیدار، وہ خدا کا دیدار پانے گئے تھے، بغیر کیف کے، بغیر جہت کے رب العالمین کا دیدار کیا۔ جب دیدار ہوا رأیت ربی عز وجل فی احسن صورہ، بہت بڑی اچھی صورت میں نے رب کو دیکھا۔ رب العالمین کی طرف سے ید قدرت نبی کے سینے پر آیا نا تو آپ فرماتے ہیں فعلمت ما فی السماوات والارض فعرفت ما فی السماوات والارض، میں نے ہر جزئی کو پہچان لیا، ہر کلی کو پہچان لیا۔ قرآن پہلے آتا رہا، کچھ چیزیں ابھی تک رہ گئی تھیں، جب قرآن مکمل ہو گیا یہ نہ کہنا کہ قرآن بکری کھا گئی تھی، 10 پارے کھا گئی، کچھ صورتیں کھا گئیں، ایسا نہیں ہے۔ یہ قرآن محبوب اسلام کے دور میں مکمل ہوا، لیکن اس کو عثمان غنی جامع القرآن نے، دیگر صحابہ کرام نے مل کر، جو صحابہ کرام کے پاس ان کے سینوں میں قرآن جمع تھا اس کو یکجا جمع کر دیا۔ قرآن وہی ہے، اس میں کوئی رد و بدل نہیں ہے۔ انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون۔ او معراج کو سننے والوں، معراج کی رات اللہ کے محبوب ایک بہت بڑا تحفہ لے کر آئے، وہ نماز کا تحفہ تھا۔ الصلاۃ معراج المؤمنین، تیری معراج کہ تو لوح و قلم تک، یہ انحصار نہیں ہے، حضور تو لامکان پہ گئے، تیری معراج کہ تو لوح و قلم تک پہنچا، میری معراج کہ میں تیرے قدم تک پہنچا، میری معراج کہ میں تیرے قدم تک پہنچا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے۔ خدا کے لیے نماز کو نہ چھوڑا کرو، ایسا نہ ہو کہ صبح کی رات ساری رات پھرتے رہو الیکشن کی تیاری میں اور صبح کی نماز چلی جائے، اور صبح کی نماز میں مؤذن کہتا رہے الصلاۃ خیر من النوم، تو میٹھی نیند سو رہا ہو، فائدہ کوئی نہیں ہے۔ لوگوں، بے نمازی جو ہے یہ بڑا برا انسان ہے، بے نمازی جو ہے اس کے لیے فرشتے لعنت بھیجتے ہیں۔ فرمایا بے نمازی جو ہے یہ اس پر فرمایا لعنت آتی ہے، جس زمین پر بیٹھتا ہے زمین لعنت کرتی ہے، جس چیئر پر بیٹھتا ہے چیئر لعنت کرتی ہے۔ نماز کو نہیں چھوڑنا، نماز نیاز دا سر چشمہ ہے،
ابدیت سکھلاوے، نماز ہے دین نہ تھم اصولی، خود پاک نبی فرماوے الصلاۃ عماد الدین فمن اقام الصلاۃ فقد اقام الدین من ترک الصلاۃ فقد ہدم الدین۔ جس نے نماز کو قائم کیا ہے اس نے اسلام کو قائم کیا ہے، دین کو قائم کیا ہے۔ جس نے نماز کو چھوڑ دیا ہے اس نے دین کو ڈھا دیا ہے۔ سب نمازی لوگ بیٹھے ہو، یقیناً نمازی ہو، مبارک مستحق ہو۔ اللہ تعالیٰ اس شب معراج کے صدقے، اس بابرکت رات کے صدقے، جس رات کے اندر اس لجپال نے ہمیں بلایا نہیں، وہ لجپال ہیں، ہمیں بلایا نہیں، اس محبوب نے آپ کو بلایا نہیں، کبھی کبھی اس محبوب کی محفل بھی سجا لیا کرو۔ پھر سوچتے ہو یار خرچہ ہو جائے گا، دیگیں پک جائیں گی، نہ پکاؤ دیگیں، یار کا چرچا تو کراؤ نا گھر میں، بچوں کو کھڑا کر لو، نبی کی نعت پڑھو، محفل سجاؤ، اپنے گھر کو سجاؤ، قرآن وہاں پڑھو، نبی کی نعت پڑھو، نبی کا ذکر کرو۔ ہر گھر میں جیسے میلاد پاک کرتے ہو ایسے ہی معراج کی محفلیں بھی سجایا کرو کہ اس رات تو لجپال نے لجپالی فرمائی کہ فرمایا کہ مولا میری امت گناہ گار ہے، بخش دے۔ ارشاد ہوا محبوب جب سب انبیاء ہوں گے نا تو پیارے حبیب وہاں تیرا اشارہ ہوگا، میں بخش دوں گا۔ اللہ تعالیٰ مسئلہ کے حق جماعت اہل سنت پہ قائم و دائم رکھے۔ اس میں ذرا بھی شک نہ کرنا کہ ہم جھوٹے ہیں۔ کچھ لوگ سر پہ قرآن رکھ لیتے ہیں، کذاب ہوتے ہیں، سرے کے جھوٹے ہوتے ہیں، وہ قرآن رکھ کے لوگوں کو ورگلانا چاہتے ہیں۔ ایک ملنا قرآن رکھ کے کہہ رہا تھا جی یہ کوئی نماز جو ہے بغیر رفع دین کے نہیں ہے۔ حضور رفع دین کیا کرتے تھے؟ میں نے کہا بے وقوف دھوکہ دے رہا ہے کہ حضور تو پہلے اٹھاتے تھے ہاتھوں کو، یہ سنت رسول کی، یہ رفع دین تھا۔ اس کی بات کر رہا ہے تو یہ ہم اٹھاتے ہیں، باقی آگے کسی سے ثبوت نہیں ہے۔ اگر کسی کو کوئی ذرا کھرک ہے تو میں بیٹھا ہوں، میرے ساتھ بات کر لے اگاڑے کا بندہ، کوئی مولوی، کوئی عالم دین، ان کا بڑے سے بڑا ہو، میرے ساتھ بات کر لے کہ ولا یرفع یدیہ، حضور نے ہاتھ نہیں اٹھائے الا فی التکبیرۃ الاولی، تکبیر تحریمہ کے اندر حضور نے ہاتھ اٹھائے ہیں، باقی کہیں نماز اٹھائے نہیں۔ لیکن ہمیں اس پر بھی کوئی زور نہیں دیتے۔ کوئی نماز ہاتھ کھول کے پڑھ رہا ہے تو ہم کچھ نہیں کہتے، اس پر کفر کا فتویٰ نہیں لگاتے۔ رفع دین کر رہا ہے تو فتویٰ نہیں لگاتے، لیکن تم قرآن سر پہ رکھ کے کہو ہمیں دھوکہ دینا چاہتی ہو، قوم کو ورگلاتے ہو، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ تو بھائی حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی، امام جعفر صادق سے محبت، یہ سب سے محبت ہو تو سمجھو یہ سب کا سب جو ہے یہ سب کے سب سچے ہیں، وہ سب کے سب سچے ہیں، یہ سب کے سب اہل سنت ہیں۔ بولو سب کے سب اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے اطرت رسول اللہ کی۔